بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ چاہیے تو یہ تھا کہ محبتوں کی بنیاد پر قائم رہتا، اخلاص اور چاہتوں کی بنیاد پر قائم رہتا، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں کو اپنا محسوس کرتے۔ یہی انسانی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حسد نے، کینہ نے، بغض نے آ کر ہمیں ایک دوسرے سے نہ صرف دور کر دیا بلکہ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اب دشمنی کا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے یا اچھا کرنے کی بجائے برا سوچتے ہیں اور برا کرتے ہیں، اور ان مقاصد کے لیے ہمارے ہاں نہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میں یہ عمل کروانے لگا ہوں یہ عمل جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ مسلمان کالے علم والے کے پاس جا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میرے فلاں رشتہ دار، پڑوسی کے خلاف یہ عمل کرنا ہے، حالانکہ کالا علم سیکھنے والا، سکھانے والا، کرنے والا، کروانے والا سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان ایک ایسا عمل کروائے کہ جس کے نتائج جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں، اس کا تمام بزنس تباہ ہو سکتا ہے، انسان کو ایسے عارضے اور مرض لائق ہو سکتے ہیں جو بالکل لا علاج ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم دشمنی پہ جب اتر آتے ہیں تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے خونی رشتے کہاں ہیں، ہمارے رشتہ دار برادری کہاں ہیں، ہمارے پڑوسی اور محلے دار کہاں ہیں۔ چونکہ ہم نے دشمنی کرنی ہے سو دشمنی ہی کرنی ہے، پھر اس کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس جا کر لاکھوں خرچ کیوں نہ کرنا پڑے، ہم نے تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنی۔ لیکن جس پر جادو یا آسیب کے اثرات ہوتے ہیں ان کی چند نشانیاں ہیں۔ جب بھی یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ ان کو محسوس کریں تو آپ غیر مسلم کے پاس جا کر اس کی کاٹ نہ کروائیں، اس سے اس کے عمل کی خلاصی نہ کروائیں، بلکہ آپ مسلم جو عاملین ہیں، جو روحانی اور قرآنی عملیات کے ذریعے اس کی کاٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ اس کے لیے آپ اسکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جادو اور آسیب کی کچھ مشترکہ علامات ہیں ان کو بیان کرنے لگا ہوں، تاکہ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ علامات آپ کے پاس کثرت سے پائی جا رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں، تاکہ اس سے آپ کو چھٹکارا اور خلاصی مل سکے اور اس کی مکمل کاٹ اور اتارا ہو سکے۔ اس کی مشترکہ علامات جادو اور آسیب کی یہ ہیں کہ جاگنے کے بعد جسم کا درد محسوس کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس کرنا اور تنہائی پسند کرنا، ہمہ وقت یہ محسوس کرنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی ساتھ ہے، ذہن کا بالکل معوف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا اور غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا، یہ محسوس کرنا کہ جو کام کر رہا ہوں یا کوئی کر رہی ہوں کوئی اور کروا رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہوں کوئی اور کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، عورتوں کے کثرت سے بال جھڑنا، جسم میں کٹ لگنا یا خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا، اور اس طرح آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی محسوس کرنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ ہونا، کمی اپنی ہو پھر بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، دوستوں، آبا وغیرہ سے اچانک بلا کسی وجہ کے بڑے بڑے فتنہ و فساد پیدا ہونا، بہت زیادہ شکوک و شبہات میں رہنا، ایک انجانہ سا خوف اور ڈر محسوس کرنا، اور پھر یہ بھی ڈر رہنا کہ آج مر جاؤں گا یا کل مر جاؤں گا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، درد محسوس کرنا، جسم کے کسی حصے عموماً سر یا معدہ میں مستقل درد محسوس کرنا اور درد رہنا، دوا وغیرہ سے فائدہ نہ ہونا،
मतली होना, कै आने का एहसास होना लेकिन कै आ नहीं रही, पाँव की एड़ियों और पिंडलियों में दर्द रहना, सुस्ती का आदी हो जाना, बकसरत जमाई आना, बहुत ज़्यादा भूलना, अक्सर नींद का गलबा रहना, नमाज, आज़ान, कुरान हकीम वग़ैरह से तंगी महसूस करना और दीन के बारे में कुफरिया ख़यालात का आना, मस्जिद जाने से दिल का घबराना, बैतुल खला में देर तक बैठे रहना, गुनाहों की जानिब शिद्दत से बढ़ना, बिला वजह रोने को दिल करना, घर में दिल ना लगना, बेचैन रहना, ऐसा महसूस करना कि कोई आवाज़ें दे रहा है, जिस्म से या मुंह से बहुत सख्त बदबू का महसूस करना, कारोबार का अचानक बंद हो जाना, रिश्तों का आना लेकिन बिला सबब टूट जाना, औरतों के मखसूस अय्याम में बेतरतीब हो जाना, शादी के बरसों बाद भी हमल न ठहरना या हमल का बार बार गिर जाना, बेतुकी बातें करना, टिकटिकी बांध कर किसी तिरछी नज़र में देखना, अपनी हालत शक्ल सूरत का कोई ख़याल परछाइयाँ देखना या महसूस करना, ये अलामात वो हैं जो अक्सर आसेब और जादू ज़दा के अंदर पाई जाती हैं। ऐसे मरीज़ों की निशानदही के बाद उसकी मुकम्मल काट, मुकम्मल उतारा, मुकम्मल खलासी करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये अलामात जब पूरी तरह इंसान को अपने हिसार में ले लेती हैं तो बाज़ दफ़ा इंसान की जान के लिए भी, इंसान के ईमान के लिए भी, उसके कारोबार के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सबब बनते हैं। परवरदिगार आलम हमें हासिदों के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।